خان صاحب یہ کہے گا کہ جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں تم جا کے ان کے ساتھ اتحاد کر کے ان لوگوں کو کامیاب کرواؤ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی وہ لوگ جو وفادار ہوتے تھے اپنے صاحب کو وہی لوگ تختہ دار تک پہنچاتے تھے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایمل ولی نے اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا, ٹی وی پہ کہہ دیا, دوسری جگہوں پہ کہہ دیا کہ جناب یہ گند ہے, صاف کرو اسے. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے, اور آپ جا کے جھولی میں بیٹھ کے اپنے ہی ووٹ انہیں دے دیتے ہو. جس انداز سے معاملے چل رہے ہیں تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ خاکم بدہن ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ لٹک سکتا ہے, تو یہاں پہ بھی اگر اچھے دوست میدان عمل میں نہ آئے تو یہی حال ہمارے خان صاحب کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کبھی بھی نہ کرے. اس ملک کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. خان صاحب کے پاس تو ہر ایک کی رسائی نہیں ہے, مخصوص لوگ ہیں وہاں پہ, مخصوص طریقہ کار موجود ہے. آپ نکل آتے ہیں اور ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا. خان صاحب یہ کہے گا کہ جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں تم جا کے ان کے ساتھ اتحاد کر کے ان لوگوں کو کامیاب کرواؤ. خان صاحب یہ کہے گا کہ جناب کروڑوں روپے صوبائی حکومت دے گی اور آپ آ کے ایک 26ویں ترمیم جو ہے اس کے متعلق ایک قرارداد منظور نہ کرواؤ. خان صاحب یہ کہیں گے کہ 26ویں ترمیم پہ کنونشن نہ کراؤ. خان صاحب تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو رول آف لا کے دائی ہیں اور 26ویں ترمیم پہ ان کا موقف بالکل واضح ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایمل ولی نے اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا, ٹی وی پہ کہہ دیا, دوسری جگہوں پہ کہہ دیا کہ جناب یہ گند ہے, صاف کرو اسے. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے, اور آپ جا کے جھولی میں بیٹھ کے اپنے ہی ووٹ انہیں دے دیتے ہو. اور مجھے پتا ہے نوکریاں کس کو بری لگتی ہیں. ٹھیک ہے حکومت ہے, نوکریاں حاصل کرنی ہے, خاموش رہو اور پھر چاہے ایک کے ساتھ اتحاد کرو چاہے دوسرے کے ساتھ کرو, اپنی مراعات حاصل کرو. یہ طریقہ شفاف سیاست کا نہیں ہوتا. اس ملک کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. اس ملک کے لوگ ڈیو پروسیس کی بات کر رہے ہیں, رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. کاش کہ ان لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے جو کہ فاصلوں کو کم کرتے, فاصلے بڑھانے کی بجائے, افواہوں کو کم کرتے, افواہیں پھیلانے کی بجائے. سیاست میں تو ڈائلاگ ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی وہ لوگ جو وفادار ہوتے تھے اپنے صاحب کو وہی لوگ تختہ دار تک پہنچاتے تھے. ہم کیوں بول رہے ہیں, ہم آ کے آپ کے سامنے کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہماری پارٹی کی جو سرٹیفیکیشن ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کی وہ کنفرم نہیں ہو رہی. دوسری طرف اس لیے بول رہے ہیں کہ سیاست میں فرنٹ لائن پہ حادثاتی طور پہ ہماری لیڈرشپ کام کر رہی ہے, انفورسمنٹ گیپس بہت پیدا ہو گئے ہیں, لوگ اپنی اپنی بانسری بجا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ مائنز اینڈ منرل سے بڑا کاروبار ہونے جا رہا ہے, لوگ بڑی کمائیاں کریں گے. حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کمائیاں کریں گے. بات سمجھ میں بھی آتی ہے, اس لیے کہ مائنز اینڈ منرلز کے معاملے پہ جو سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک طرف کہتی ہیں کہ جناب ہم اس بل کو نامنظور کرتے ہیں, یہاں پہ کہتے ہیں, بلوچستان میں کہتے ہیں منظور ہے. جمعیت علماء اسلام بھی یہ کرتی ہے, عوامی نیشنل پارٹی بھی یہ کرتی ہے, ہمارے یہاں پہ بھی لوگ تقسیم کو سامنے لا رہے ہیں. خان صاحب نے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ ہم نہیں مانتے, ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے پشتون قوم, پختون قوم, اس کے تحفظ کی بات کی ہے. یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے اسے وہ ان نیچرل قرار دے رہے ہیں. لوگ انہی لوگوں میں سے آ کے کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. کوئی فوج کو ہم سے ٹکرانا چاہتا ہے, کوئی ہمیں فوج کے ساتھ ٹکرانا چاہتا ہے, کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے. کنفیوژن میں پیٹ کون رہا ہے, شکار کون ہو رہا ہے؟ وہ ورکر جو عام ورکر ہے, عام عوام ہے, وہ جاتا ہے جلسوں میں, وہ جاتا ہے دھرنوں میں, وہی جان سے جاتا ہے, وہی لاٹھیاں کھاتا ہے, وہی زخمی ہو رہا ہے, وہی بلٹ چلا رہے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں چل رہا. انہیں صرف اس بات کا پتہ ہے کہ ہاں ہم خان کے متوالے ہیں اور جان نثار کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ لیں, وہ ہمارے ادھر بھانا ماڑی کے جو ہیں وکاس, ان کو دیکھ لیں. یعنی ان گنت سٹوریز ہیں, ان گنت سٹوریز ہیں. تو ان ان گنت سٹوریز میں پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ریاست
حکومت, عدالت, عوام, ان میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے, عمل درآمد کانسٹیٹیوشن پہ ہونا چاہیے. ہم فاصلے بڑھانے والے نہیں ہیں, ہم فاصلے ختم کرنے والے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رپورٹ چاہے کسی کے بھی اگینسٹ لکھی گئی ہے یا کسی کے بھی فیور میں لکھی گئی ہے, یہ وائڈ ایب انیشیو ہے. اس میں ڈیو پروسیس آف لا آبزرو نہیں کیا گیا, سیاسی سکور میکنگ ضرور کی گئی ہے. اور ایسی سکور میکنگ جب بھی ہوگی, عوام کی عدالت میں بھی جا کے بولیں گے, قومی عدالتوں میں بھی جا کے بولیں گے, مذاکروں کا چیلنج بھی دیں گے, مناظروں کے لیے للکاریں گے بھی, اوپن ڈیبیٹ کی بھی بات کریں گے تاکہ عوام تک صحیح انفارمیشن پہنچے. بڑا کام کر دیا. اب بڑا کام میں دیکھو, بڑا کام یہ دیکھو اوپر کیا لکھا ہوا ہے, مجھے بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. سب سے اوپر دیکھو کس کا نام ہے, کس کا نام ہے, یہ نام ہے نا. اور پیڈ آپ کے نام کا ہے, پیڈ آپ کے ذاتی دفتر کے نام کا ہے. اوپر نام آپ کا لکھا ہوا ہے اور نیچے جو ہے آپ نے کہا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف, یہ انٹرنل کمیٹی فار اکاؤنٹیبلٹی. اپنے ذاتی پیڈز کو نام دے رہے ہو تحریک انصاف کی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا. کیا اس کا اپنا پیڈ نہیں ہو سکتا؟ جس کمیٹی کا اپنا پیڈ نہیں ہو سکتا اس نے کسی کی تحقیقات کیا کرنی؟ یہاں پہ تو اپنا پیڈ بھی نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کی اپنی حیثیت متنازع بن جائے تو اسے چاہیے کہ ایسے اہم کام کا سہرا اٹھانے کی کوشش نہ کرے. اب یہاں پہ جب آپ کو کہا ریکیوز کر دیں اپنے آپ کو, تو ریکیوز کر دیتے. کمپلیننٹ نے کہا جی آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے, ہٹ جاتے اس بینچ سے, اس کمیٹی سے ہٹ جاتے. اور ہم نے تو پہلے کہا, یہاں پہ آ کے آڈیو لیکس بھی چلا دی اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا, اور انہوں نے اپنے پرائیویٹ کیسز میں اے جی آفس کو کہا کہ جی کنسیڈ کریں. ایسی باتیں جہاں ہوتی ہے نا وہاں پہ انصاف نہیں ہوتا, انصاف کا قتل ہوتا ہے. تو ورکرز کا قتل کب تک جائے گا؟ آپ ایک طرف اسے بنا مروت کو آپ جو ہے ایک نشانے پہ لے آئے جس نے مشکل ترین دور میں ورکر کو نکالا. پورا نام کیا مروت ہے؟ شیر افضل مروت. آپ آج اس کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ اور میں مروت کو بھی کہتا ہوں کہ مروت صاحب, ذات ایک انجمن ہوتی ہے لیکن قانون کی راہ پہ ڈالیے. آپ کی وسل بلوئنگ کا جو انداز ہے وہ بہت قانون کی خدمت کر سکتا ہے. عمران خان کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے وہ اس میں تو پوری قوم نے آپ کا ساتھ دیا ہے. اور ذرا سا صبر کر کے آپ آئینی اور قانونی انداز سے اس اپنی بات کر کے اس وقت کا انتظار کیجئے کہ جب خان صاحب اللہ کرے زندہ واپس آ جائیں. جس انداز سے معاملے چل رہے ہیں تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ خاکم بدہن ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ لٹک سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی اگر اچھے دوست میدان عمل میں نہ آئے تو یہی حال ہمارے خان صاحب کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کبھی بھی نہ کرے.